بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیر شیخ ولاگز۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور یہ خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج میرے چینل پر 170 سبسکرائبر یعنی کہ 170 سبسکرائبر پورے ہو گئے، جس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو اور میری تمام معلومات کو بہت دل سے پسند کر رہے ہیں اور سراہ بھی رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے میں بہتر سے بہتر معلومات اور ویڈیوز پیش کیا کروں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو یہ دونوں کام کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ دوستو، جیسا کہ کل آپ نے جانا کہ راولپنڈی کے ماضی کے بارے میں کیا حالات تھے، لوگ کیسے تھے، اور راولپنڈی اور شہر راولپنڈی خطہ پٹوار کے لوگوں کا تحریک آزادی اور اس ملک کو بنانے میں کیا کلیدی کردار رہا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ راولپنڈی کے ان تمام مظلوم عوام کا ذکر کریں گے۔ دوستو، اقتصادی طور پر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سود در سود کا چکر تو موجود تھا۔ سرکاری اداروں میں اول تو مسلمانوں کی باریابی ہی محل نظر آتی تھی۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا مسلمان ملازم ہو گیا تو اس کو اتنا زج کیا جاتا کہ وہ زندگی سے بیزار نظر آتا۔ کھلے ہوئے اختلافات، ذبح گاؤ، جھٹکا اور مسجدوں کے سامنے سے باجے بجانا جاری رہتا تھا۔ اس لیے عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوا کرتی تھی۔ سکھوں کے سال میں کئی جلوس گردوارہ سنگھ سبھا راجہ بازار سے نکل کر تمام شہر میں گھومتے تھے اور جامع مسجد روڈ پر، جہاں تقریباً 90% مسلمانوں کی آبادی تھی، جلوس لے کر جانا، اشتعال انگیز نعرے لگانا، دیر تک جامع مسجد کے سامنے ڈھول تاشے پیٹنا اور ناچنا گانا ان کا عام شغل تھا۔ کئی دفعہ حکام کو اس سلسلے میں مداخلت کرنا پڑی، حتیٰ کہ حکومت سے مل کر ہندوؤں سکھوں نے راجہ بازار سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں کا گزرنا بند کروا دیا، مگر خود اپنے جلوس بڑے اہتمام سے جامع مسجد روڈ سے گزارا کرتے تھے۔ مسلمانوں میں بڑا جوش و خروش اور اشتعال بھی تھا، مگر مسلمانوں کے رہنما انگریزوں اور ہندوؤں دونوں سے اپنی دوستی قائم رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے موقف کی حکومت کے سامنے واضح وضاحت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس سلسلے میں کئی دفعہ حکومت کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے، چونکہ اشتعال دن بدن بڑھ رہا تھا۔ ادھر ہندوؤں میں شدی اور سنگھٹن کی تحریکیں زور پکڑی جا رہی تھیں۔ جگہ جگہ ہندو اکھاڑے کھل گئے، ورزشیں ہونے لگیں، ڈنڈ بیٹھکیں، مگدر، کشتی، دوڑ ہونے لگی۔ بادام پی پی کر لمبے لمبے ڈکار لینے لگے، اور جہاں کئی مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوا، ارجن اور بھیم کے تذکرے سنا کر روب جمانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے ان حرکات کا کبھی کوئی سنجیدہ نوٹس نہیں لیا، اور مسلمان عام طور پر ہندوؤں سکھوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ ہندو سکھ ایک طرف تو اکھاڑوں میں ورزشوں میں لگے ہوئے تھے، تو دوسری طرف ہر قسم کی لڑائی کے سامان اکٹھا کر کے اپنے آپ کو لیس کر رہے تھے۔ آخر چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہونے لگیں، اور جھڑپوں کے بعد پولیس اور عدالت کی کارروائی سے مسلمانوں کی آنکھیں کھلی اور معلوم ہوا کہ کس مضبوط تنظیم سے ان کا مقابلہ ہے۔ حکومت بظاہر غیر جانبداری کا پارٹ ادا کر رہی تھی، مگر چونکہ ہر محکمے میں ہندو چھائے ہوئے تھے، اور اس لیے حکومت کی غیر جانبداری بھی عام طور پر مجروح ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، مسلمانوں اور سکھوں میں کھچاؤ بہت زیادہ تھا، اور مسلمان مصر تھے کہ گرد ارجن دیو کی یوم ولادت کا جلوس جامع مسجد کی طرف سے گزرنے کی اجازت حکومت کو نہیں دینی چاہیے۔ تاہم حکومت کا موقف یہ تھا کہ چونکہ یہ جلوس پہلے بھی اس راستے سے گزرتا ہے، اس لیے اس پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ مگر ہندوؤں نے سکھ لیڈروں سے یہ یقین دہانی کروائی
کہ جامع مسجد سے جلوس تیزی کے ساتھ گزاریں گے اور باجے تاشے مسجد کے سامنے بالکل نہ بجائیں گے۔ احتیاطاً حکومت نے ہندو مسلمان سکھ آنرری مجسٹریٹوں، ڈپٹی کمشنرز، سپرنٹینڈنٹ پولیس کو جامع مسجد کے دروازے پر متعین کر دیا کہ وہ معاہدے کی تعمیل کا دھیان رکھیں اور اشتعال نہ پیدا ہونے دیں اور سکھوں کے جلوس کو جلدی سے گزار دیں۔ چنانچہ پولیس بھی کافی تعداد میں مسجد کے ارد گرد متعین کر دی گئی۔ سکھوں کا جلوس بڑی دھوم دھام سے آیا۔ مسجد میں سینکڑوں مسلمان جمع تھے۔ جب جلوس جامع مسجد کے سامنے پہنچا تو ٹھہر گیا اور اس نے اتنے زور سے سنگ پھونکے، جھانچے بجائیں، ڈھول پیٹے، نعرے لگائے، اچھلے کودے اور اینٹ اینٹ کر جو بولے سونے حال ست سری اکال کا اتنا شور مچایا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ حتیٰ کہ مسجد کی طرف سرنائیوں کا منہ کر کے نہایت مضحکہ خیز آوازیں نکالی اور ہندو سکھ مسلمان معززین چپ چاپ بیٹھے یہ تماشے دیکھتے رہے۔ مسجد کے صحن سے ایک پرجوش نوجوان چھلانگ لگا کر ان افسروں اور معززوں کے سامنے آ گیا اور دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان کا نام شیخ فیروز الدین تھا۔ اس نے بلند آواز سے شور مچا کر ڈپٹی کمشنر اور سپرنٹینڈنٹ پولیس کو کہا کہ آپ کا یہی معاہدہ تھا، آپ اس اشتعال انگیزی کو کیوں نہیں روکتے؟ ایس پی اور ڈی سی نے سکھوں کو ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کو کہا، مگر وہ اور زور سے ڈھول تاشے پیٹنے لگے۔ 20-25 ہزار سکھوں میں سے چند باقی رہ گئے۔ اب پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 15-20 نوجوانوں کو شیخ فیروز الدین کے ساتھ گرفتار کر کے ہتھ کڑی لگا کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر میں ایک ہراسانی کی کیفیت پیدا ہو گئی، مگر پھر بھی ہزاروں مسلمان عوام اپنے گرفتار شدہ نوجوانوں کے لیے کوتوالی کے پاس پہنچ گئے، مگر پولیس کی ایک بڑی جمعیت نے ان کو منتشر کر دیا۔ صبح 10 بجے کے قریب ان کو کوتوالی کے باہر حوالات سے نکالا گیا اور رائے بہادر بوٹا رام ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے سامنے پیش کیا گیا۔ رائے بہادر نے ان مسلمان نوجوانوں کو سمجھانا شروع کیا کہ مسجد کے سامنے باجا بجانے سے مسجد کا کیا بگڑتا ہے۔ تم بے وقوف ہو جو ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے ہو۔ تم سوچو تو صحیح کہ تمہاری ان حرکتوں سے انگریز حکومت کا کیا بگڑے گا۔ انگریز اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہ تو راولپنڈی کی ایک جامع مسجد ہے۔ اگر انگریز تمہارے مکے یا مدینے میں جا کر اس طرح باجا بجائے تو تمہاری طاقت کہ تم ان کو روک سکو گے؟ مکہ اور مدینے کا نام سن کر شیخ فیروز الدین سخت جوش میں آ گئے اور انہوں نے زنجیر کو زور سے جھٹکا دے کر اور چیخ کر کہا کہ مجھ کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے۔ اگر میں آزاد ہوتا تو اس گستاخی پر تجھے بتاتا کہ مکہ مدینہ میں کیوں کر باجا بجایا جا سکتا ہے۔ باقی اسیروں نے بھی بہت شور مچایا۔ آخر پولیس کی جمعیت نے سب کو حوالات میں بند کر دیا۔ جمعے کی صبح کو ہمیں اس صورت حالات سے واقفیت ہوئی۔ جو سنتا گیا گرم ہوتا گیا۔ شہر میں اعلان کروایا گیا۔ جمعہ کے دن جامع مسجد میں یوں بھی ہزاروں آدمی نماز پڑھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، مگر اس دن خاص طور پر لوگ آئے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، راکم الحروف کی غصہ اور جوش میں رگیں پھٹ رہی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس موضوع پر تقریر کی تو سارا مجمع رو رہا تھا۔ سٹی انسپکٹر پولیس چودھری صادق اور مسٹر ظفر انسپکٹر پولیس موجود تھے۔ دونوں آبدیدہ تھے اور متاثر معلوم ہوتے تھے۔ اس جلسے میں ایک قرارداد پاس کی گئی اور اس کی نقلیں وائسرائے، گورنر پنجاب اور اخبارات کو بھیجی گئیں۔ شام کو راکم الحروف کو وہ تار واپس آ گئے اور ان پر یہ لکھا تھا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ راولپنڈی نے قابل اعتراض سمجھ کر روک لی ہیں۔ شام کے بعد جامع مسجد میں تازہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے میٹنگ بلائی گئی۔ ہم گفتگو میں مصروف تھے کہ مرزا قطب الدین وکیل کے منشی نے راکم الحروف کو اشارہ سے باہر بلایا اور مرزا صاحب کا پیغام دیا کہ رات کو تمہاری گرفتاری ہو جائے گی، چونکہ تمہاری گرفتاری کا خدشہ ہے، لہذا چوکنا رہو۔
میں نے اس پر 2-3 قابل اعتماد اور معاملہ فہم دوستوں سے علیحدگی میں مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا کہ مجھے رات کی گاڑی سے لاہور جا کر لیڈروں اور اخبارات کو تازہ صورتحال سے مطلع کرنا چاہیے۔ چنانچہ راکب الحروف رات کو لاہور روانہ ہو گیا۔ سر محمد شفیع، علامہ محمد اقبال، مولانا ظفر علی خان، ڈاکٹر عالم، میاں عبدالعزیز بیرسٹر، مولانا داؤد اسپین، مولوی محبوب عالم وغیرہ بزرگوں سے ملاقات کی اور سب کے مشورہ سے میاں عبدالعزیز بیرسٹر ایٹ لا کی کوٹھی پر میٹنگ بلائی گئی۔ لاہور کے تمام قابل ذکر اکابر اس میٹنگ میں موجود تھے۔ مولانا محمد اسحاق مانسروی، سید مصطفیٰ شاہ خالد گیلانی اور مولانا اظہر امرسری بھی لاہور پہنچ گئے۔ میٹنگ میں ایک بڑی زوردار قرارداد منظور کی گئی اور یہ قرارداد بذریعہ تار حکومت کو بھیجی گئی۔ سر شفیع اس میٹنگ میں تو تشریف نہ لائے، مگر انہوں نے بھی حکومت کو تار ارسال کیا اور حکومت کی طرف سے فوری طور پر اعلان کیا گیا کہ اس معاملے کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ذاتی بات تبھی لمبی ہو گئی، ہرچند کے جی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ذاتی ذکر آئے، مگر 30 سال تک اس دشت کی سیاحی کی تھی، کسی نہ کسی موقع پر ذکر آ جانا ناگزیر تھا۔ اس ساری صورتحال کی وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہندو مسلمان تعلقات کی اصلی اور حقیقی تصویر سامنے آئی۔ یہ اور مسلمان اس قسم کے چھوٹے بڑے واقعات نے آہستہ آہستہ ایسی شکل اختیار کر لی کہ بعد میں علامہ اقبال کو مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہندو مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا ناممکن ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور ہو کر اس صدی کے اس بطل جلیل کو آمادہ کیا کہ وہ ولایت سے واپس آ کر اپنے ملک کے مسلمانوں کی عنان رہنمائی اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو ساحل مراد پاکستان تک پہنچائیں۔ اور یہی وہ مرد مجاہد تھا جو قائد اعظم کے نام سے پاکستان کا بانی اور فاؤنڈر بنا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد تمام ہندوستان کی طرح راولپنڈی والوں نے بھی ایک نئے جوش اور ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک متعین منزل کی طرف اپنا قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ تو اب ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انگریز بھی پاکستان کے قیام کے خلاف تھا، اور ہندو سکھ تو اعلانیہ بازاروں میں کہتے پھرتے تھے، جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان، اور اس کے علاوہ بھی کئی نعرے ہندوؤں نے ایجاد کیے، جن میں سے ایک ہندو بچے بھی الاپتے پھرتے تھے کہ یہ بلٹی مدینے پہنچانی پڑے گی، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں کا تمام جوش ضبط و نظم کے ماتحت ہو گیا اور وہ اپنی منزل کی طرف پورے ہوش کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ دوستو، آج اپنی اس ویڈیو کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو لے کے آئیں گے۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے گا کہ کیسے راولپنڈی اور خطہ پٹھوار کے مسلمانوں نے جنگ آزادی اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور کس طرح اپنا خون بہا کر مختلف شہروں اور کوچہ کوچہ میں مسلم لیگ کا نعرہ لگایا۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ سے ایک نئی موضوع کے ساتھ